دینے والی ہے ذات اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا نیا سبق کفر کسے کہتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کفر کسے کہتے ہیں؟ جواب: ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین بہت ہے، ان میں سے چند کی مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود ماننا ہے۔ گھر کی ضروریات کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ گھر بنا رہے ہیں ابھی، تو گھر کی ضروریات کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کے بغیر جو ہے نا وہ چیز ادھوری ہوتی ہے۔ جیسے چھت کے بغیر اگر چاروں طرف سے کوئی دیوار اٹھا دے اور چھت نہ دے تو کیا خیال ہے، گھر مکمل ہوا؟ کہیں گے نہیں۔ ہم کہیں گے ہو گیا بھائی، دیوار ٹوٹ گئی ہے، تو آپ کہیں گے بھائی چھت جو ہے نا یہ ضروریات میں سے ہے، اور ضروریات کے بغیر وہ چیز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ ضروریات کے بغیر وہ چیز مکمل نہیں ہوتی۔ مکمل اس کو نہیں کہتے ہیں، ضروریات زندگی سے بھی آپ سنے ہوں گے۔ تو کچھ چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں کہ ضروریات دین آپ سب کچھ کر لیے، آپ پٹی لگا لیے، گھر میں چاروں طرف سے باؤنڈری کر دیے، پیلر کر دیے، پٹی لگا لیے، بلکہ سنگ مرمر لگا لیے، اور چھت دیے ہی نہیں۔ کسی نے آ کر دیکھا، بولا چھت نہیں ہے بھائی، تو آپ نے کہا بھائی گھر تو مکمل ہو گئی ہے، چھت کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کہے گا بھائی یہ اس گھر کے لیے چھت ہونا ضروری تھا، اور جو چیز ضروری ہو اس کے بغیر گھر مکمل نہیں ہوتا، لہٰذا آپ کا گھر مکمل نہیں ہے، یہ پیسہ پاس نہیں ہوگا۔ پھر آپ کہیں گے ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، سب کچھ تو کیے، لیکن ایک چیز نے کیے نا، یعنی آپ سب کچھ بنا لیے، گھر میں لائٹ ہی نہیں لائے، تو ضرور گھر مکمل ہوا نہیں نا بھائی؟ آپ کہیں گے ابھی لائٹ نہیں آیا، اس لیے آپ کہتے بھی ہیں نا بھائی ابھی گھر مکمل نہیں ہوا، کیوں بھائی لائٹ نہیں آیا؟ ابھی گھر مکمل نہیں ہوا، کیوں بھائی سیڑھی نہیں بنی؟ ابھی گھر مکمل نہیں ہوا، کیوں بھائی پلسترا نہیں ہوا ہے، ابھی پوچھاڑا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ضروریات میں سے تھا گھر کے لیے۔ دین اسلام میں ضروریات دین میں سے اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دے، سب کو مانے، مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے ہم نبی کو تسلیم کرتے ہیں، امام الانبیاء کو آخری نبی مانتے ہیں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیکن ہاں قیامت کو ہم نہیں مانتے، بات سن ماری ہے نا؟ یا پھر سب کچھ مانتا ہے لیکن کوئی کافر مر جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے کہ نہیں ہم اسی نہیں مانتے، یہ تو مولوی کی باتیں ہیں بھائی، یہ تو مولوی لوگوں کی باتیں ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں تفرقہ ڈالو کہ انسان سے نفرت کرو، نہیں، یہ تو ہم تو بھائی کسی کافر بھی مر جائے گا تو ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے ہی کریں گے، ہم تو یہی کہیں گے اللہ اسے جنت دے دے۔ یہ ضروریات دین کا انکار ہے۔ سب کچھ مانو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تمہارے قرآن اور حدیث پڑھنے کو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا اگر تم ضروریات دین کا انکار کرو گے۔ اب ضروریات دین کیا ہے کہ اللہ کو ایک اور واجب الوجود ماننا، سب کچھ مان رہے ہیں، غریبوں میں دان تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ماں باپ کو نہیں ستا رہے ہیں، یعنی جتنی بھی نیک کام ہے سب مان رہے ہیں، لیکن اللہ کو ایک مان ہی نہیں رہے ہیں، جیسے کافر کر رہا ہے، جیسے عیسائی لوگ کرتا ہے، جیسے غیر مسلم لوگ کر رہا ہے، ایک سے ایک سوشل ورک کیے جا رہا ہے، اچھا کام ہے، لیکن دوست عند اللہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ جب اللہ ہی کو نہیں ماننا تو پھر یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ایک اور واجب الوجود ماننا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، یہ بھی ضروریات دین میں سے اگر اس کا انکار کیا کافر ہو جائے گا بندہ۔ ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کو پاک ماننا۔ دیکھو اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، اس طرح کے جتنے عیب ہیں سب سے اللہ کو پاک ماننا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کے ملائکہ اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتے اور تمام کتابوں کو، اب سب کو، توریت، زبور، انجیل، ان تینوں کو مانا، قرآن کو نہیں مانا، آپ کافر ہو جائیں گے، اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ تمام کتابوں کو ماننا یہ ضروریات دین میں سے، قرآن شریف کو مان رہے ہیں، توریت کو مان رہے ہیں، زبور کو مان رہے ہیں، لیکن انجیل کو نہیں مان رہے، لہذا آپ کافر ہو جائیں گے۔ امام الانبیاء سے لے کر آدم علیہ السلام سب کو مان رہے ہیں، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نہیں مان رہے، آپ اسلام کے دائرے میں نہیں رہیں گے، آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔
کیوں؟ ضروریات دین میں سے ہے کہ تمام انبیاء کو تسلیم کرنا، تمام انبیاء کی نبوت کو ماننا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000. یہ لفظ کیوں کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ کم و بیش یعنی کم یا زیادہ. آپ نے کہہ دیا کہ 1,24,000 ہم نبی کو مانتے. ہو سکتا ہے، تعداد کا تو پورا علم تو نہیں ہے نا بندے کو، ہو سکتا ہے 1,24,000 سے کچھ زیادہ نبی ہو، تو جو نبی تھا اس کی نبوت کو آپ نے تسلیم نہیں کیا. 1,24,000 ہی مانا نا، 1,25,000 بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے تسلیم تو نہیں کیا باقی 1,000 کو. یا پھر آپ نے 1,24,000 کہتے ہیں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 سے کچھ نبی کم ہو، تو جو غیر نبی ہے اسے نبی ماننا یہ بھی کفر ہے، اور جو نبی ہے اس کو نبی نہ ماننا یہ بھی کفر ہے. تو اسی لیے ایک محتاط جملہ علماء کرام کے بارے میں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، علماء کرام دیکھیں کتنی پیاری پیاری جملہ ہمیں دے کر گئے ہیں، اور آج کہتے ہیں مولوی نے کیا کیا، علماء نے کیا کیا. بھائی جان یہ علماء ہی کا صدقہ جار ایمان بچا ہوا ہے، یہ جملہ لکھ کر دے دیے ہیں. کہو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی نبوت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں. تو میرے خیال سے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. ہاں ماشاءاللہ آپ تو بہت ذہین نکلے یار، مجھے پہلے شروع میں سمجھ میں نہیں آتی تھی. چلیے اللہ آپ کو سلامت رکھے. قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا، ہر آیت کو. مان تو سب کچھ رہے ہیں، باپ اللہ 10 مرتبہ حج کر کے آ گئے. قاری صاحب کتنے مرتبہ ارے حاجی صاحب کتنے مرتبہ 32 مرتبہ مدینہ گئے ہیں. اچھا حاجی صاحب بزنس کیا ہے؟ ارے وہ بزنس تھوڑا سود وغیرہ بھی لے لیتے ہیں، تھوڑا سا مثال کے طور پر حرام بھی کما لیتے ہیں. یہ تو شریعت میں حرام ہے. ارے ٹھیک ہے حرام تو ہے لیکن نہیں چلتا ہے. بھائی جان میرے یاد رکھیے، اگر اعمال غلط کر رہے ہیں تو اس سے انسان اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اس اعمال کو آپ صحیح کر کے غلط اعمال کو صحیح کر کے کر رہے ہیں. بھائی سود حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، شریعت میں حرام ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں حرام ہے ہی نہیں ہے، آپ کافر ہو جائیں گے. سب کچھ مان رہے ہیں، سب کچھ مان رہے ہیں، دنیا کے اسلام کے ہر عقائد پر آپ کی گہری نظر ہے اور آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کاروبار میں جھوٹ بولنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لہٰذا آپ ضروریات دین کا انکار کر رہے ہیں. میرے دوست آپ اسلام کے دائرے سے نکل سکتے ہیں. تو یہ بہت اہم سبق ہے، اسے بھی یاد کرنے کی کوشش کریں. حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم کرنا، ان سب کو عظمت والا جاننا، انہیں ذلیل اور جھوٹا نہ سمجھنا، ان کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق جاننا، ماننا، یہ ضروریات دین میں سے ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے کہ نبی کو کوئی اگر آخری نبی نہیں مانتا تو بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا. ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا، قیامت، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کو حق ماننا، یہ بھی ضروریات دین میں سے. نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا، یہ بھی ضروریات دین میں سے. زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ حرام قطعی کی حرمت کا اعتقاد کرنا، یعنی جو چیزیں حرام ہیں، مثال کے طور پر دیکھو نماز چھوڑنا یہ حرام ہے، اس کی حرمت کا اعتقاد کرنا ہے. اور اگر اعتقاد نہیں کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر نہیں ہے، چونکہ وہ مانتا ہے کہ نماز یہ گناہ چھوڑنا یہ گناہ کا کام ہے. اگر وہ اسے نہیں مانے کہ نماز چھوڑنا گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ بندہ اسلام سے نکل جائے گا. شراب یہ یقیناً گناہ کا کام ہے، کوئی پیتا ہے بندہ گناہ گار ہے لیکن کافر نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس سے بھی پوچھے کہ بھائی شراب پینا اسلام میں کیا؟ بولتا ہے ناجائز ہے شراب پینا، کیا کریں، شیطان بہکا دیتا ہے. لیکن آپ مثال کے طور پر ایک بندہ اور کسی دوسرے شرابی سے پوچھیے کہ بھائی شراب پینا کیا، اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں شراب پینا تو اسلام میں جائز ہے، کوئی منع ہی نہیں ہے، یہ مولوی لوگوں کی باتیں کہاں لکھا ہوا ہے، ہم تو نہیں مانتے اسے، تو یاد رکھیے پھر وہ بندہ کافر ہو جائے گا. بات سمجھ. حرام کام کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن حرام کام کو جائز سمجھ جانا یہ پھر اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اور کافر کو کافر ماننا بھی جائز ایک ضروریات دین میں سے. یہ آج کا لاجک بہت ہے، امت بن جاؤ، پتہ نہیں کون سی امت بنا رہے ہیں، سب صحیح ہے جی. یہ آج ایک دم عجیب قسم کا زمانہ آ گیا ہے بھائی. کافر کو کافر بھی لوگ کہنے میں جھجک رہے. کیوں بھائی مت کہو کافر کو کافر، آگے چل کے مسلمان ہو گیا تو. اچھا ابا کو ابا مت کہو، آگے چل کے اماں ہو گیا تو. پھر اماں کو اماں بھی مت کہو، آگے چل کے ابا ہو گیا تو. ہوتا ہے ایسا، پاگل پنتی والا بات ہے کہ نہیں. جب قرآن نے کافر کو کافر کہا، مشرک کو مشرک کہا، مسلمان کو مسلمان کہا، ظالم کو ظالم کہا، تو پھر ہم قرآن کو ماننے والے تو ہم اسے کہنے میں کیوں جھجکیں گے؟ قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے فرمایا اے کافروں کی جماعت ہو جانا چاہیے. نہیں مت کہو، اس لیے بھائی کہ یہ ہو سکتا ہے آگے چل کے مسلمان ہو جائے. ایسا بہت سارا ایسا کافر ہوا ہے کہ آگے چل کے مسلمان ہوا. جب مسلمان ہوگا مسلمان کہیں گے، اس میں کوئی جھجک کی بات ہی نہیں ہے.
لیکن ابھی مسلمان نہیں ہے تو کافر کہیں گے. دو ہی چیز تو، یا تو مسلمان ہو گیا یا تو کافر ہوگا. نہیں، کچھ مت کہو. عجیب پاگل پنتی ہے یار. یہ تمہاری دماغ ہے، تمہاری طبیعت ہے، یہ شریعت نہیں ہے. شریعت نے کافر کو کافر کہا، ظالم کو ظالم کہا، زانی کو زانی کہا، شرابی کو شرابی کہا، مشرک کو مشرک کہا، مسلمان کو مسلمان کہا. لہٰذا جو قرآن جس کو جو القاب دیتا ہے ہم اسے کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. الحمدللہ ہم قرآن کے ہر کلمے پہ، ہر حرف پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن اور حدیث اور فقہ اسلامی کی بات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم آپ تمام کو شاد و آباد رکھے. اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی ہو تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.